کہ نبی کی ایک سنت مبارکہ تھی کہ حج کے موقع پر جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کے خیموں میں جا جا کے ان کو اللہ کی بات سناتے تھے اور اپنے نبی ہونے کا ان کو پیغام بتاتے تھے۔ تو ایک قافلہ آیا کہیں دور سے، اللہ کے نبی ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ اب اللہ کے نبی نے جب اپنی ساری خوبیاں اور نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک آدمی نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگر ہمارے سردار مان جائے جو قافلے کا امیر ہے تو میں بھی آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جا کے سمجھایا، لیکن اس نے کہا اب ٹھیک ہے، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہم جب اگلی دفعہ آئیں گے پھر آپ کی بات مان لیں گے اور پھر آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ وہ جو نوجوان تھا اس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ماننے میں خیر ہے، پھر آ کے بھی تو ماننا ہی ہے، یہ ٹالنے کی جو کیفیت ہے اس کو چھوڑو، آج ہی مان جاتے ہیں۔ وہ نہیں مانے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں، جس رستے سے ہم مکہ آئے ہیں اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے سے ہم واپس اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ بھلے کیوں؟ کہا رستے میں یہودیوں کے قبیلے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی کو آخری نبی آنے والا تھا، اگر اس نے اس کی تصدیق کر دی تو ہم پھر آ کے اس کی بات مان لیں گے۔ یہ پورا قافلہ یہودیوں کے پاس پہنچا اور ان سے جا کر نشانیاں پوچھنے لگے، کیا واقعی کوئی نبی آنے والا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اس نشانی والا نبی قیامت کے قریب آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ تو اس نوجوان نے پھر اپنے سردار سے کہا دیکھو اب تو نشانیاں بھی پوری ہو چکی، اب تو تصدیق بھی ہو چکی، اب اس کی بات مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ سردار کہنے لگا نہیں، اب تو ہم نکل چکے ہیں، اگلی دفعہ جب آئیں گے تو پھر مان لیں گے۔ جب یہ اپنے علاقے میں چلے گئے، اگلی دفعہ ان سے آیا ہی نہ گیا، اور یوں کرتے کرتے اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب آخری حجۃ الوداع کا دن آیا تو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو وہ نوجوان پھر سامنے آ کر اور کہا میں آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آیا۔ اب وہ پوچھ رہا یا رسول اللہ، وہ جو میرے ساتھ جتنے بھی بزرگ لوگ تھے میں نے ان سے تب بھی کہا تھا مان لو، نہیں مانے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اب وہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم دوبارہ آ نہ سکے، جب ہم پھر آئے تو آپ مکہ میں تھے نہیں، تو ایک ایک کر کے وہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ یا رسول اللہ بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بس ان کی یہ ٹالنے کی جو صورت تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ میری بات کو ٹالا، اب ان کو دوبارہ زندگی نے ان کو موقع نہ دیا اور وہ یوں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب جو بھی مجھ پر ایمان نہ لایا اور دنیا سے چلا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے دین کی بات کو سن کر اس کو ٹال دینا، عمل نہ کرنا بلکہ ٹال دینا۔ علماء نے لکھا ہے قیامت میں جہنم میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کی بات کو سن کر ٹالنے والے تھے۔ اہل التسویف، سب سے زیادہ جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کی بات کو سنا، دل کو بھی لگی کہ ہاں یہی بات حق ہے، لیکن فیصلہ نہ کر سکے۔ فیصلہ نہ کرنا آج مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ دین کی بات کو سنتے ہیں سننے کے لیے، سنے اور اٹھ کر چلے گئے، فیصلہ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں سمعنا ونسینا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بات سنی اور پھر اس کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، جو بات کو سنیں اور پھر سن کر فیصلہ نہ کریں، عمل نہ کریں، تو فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ دین کی جب بھی بات سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہوں۔ اللہ خود کہہ رہے سابقوا الی مغفرہ، ارے بھاگو جنت کی طرف، بھاگو مغفرت کی طرف، قبل اس کے کہ تم پھر کرنا چاہو اور کر نہ سکو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چند چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں ایک فرمایا آج فرصت ہے، کل مصروفیت ہو سکتی ہے، آج صحت ہے، کل تمہیں بیماریاں لگ سکتی ہیں، آج جوانی ہے کل کو بڑھاپا ہے، آج دولت مندی ہے کل غریب ہو سکتے ہو،
آج زندگی ہے کل موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو قبل اس کے کہ پھر شام ہو جائے، پھر کرنا چاہو تو کر نہ سکو۔ لوئے لوئے پرلے پانڈا جے تو پانڈا پرنے، شام پہی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنے۔